السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج ایک بہت بڑی خبر ہے میرے پاس پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اور پھر لائن کٹ گئی۔ یہ بہت کم لوگوں کو ہی پتہ ہے، بلکہ یہ تو جیسے جب سے پی ڈی ایم کی تحریک چلی ہے تو زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے، جو باخبر لوگ ہیں، جو ہمارے جیسے ادھر ادھر فونے شونے کرتے رہتے ہیں، رابطے کرتے رہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے اب تک نتائج کیا نکلے ہیں، تو ادھر ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ یار نتیجہ یہ تو ابھی کوئی نہیں نکلا، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ وہ جو فریقین ہیں ان کے درمیان ان کے پیغام رسانوں کے ذریعے، ان کے قریبی لوگوں کے ذریعے، یا جس کو ہم صحافتی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ جو رابطہ کاروں کے ذریعے رابطے ہوئے ہیں۔ اور رابطے کیا ہوئے ہیں کہ پیغام رسانی ہوئی ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے جو گجرانوالہ کی تقریر کی، پھر اس کے بعد جو کوئٹہ کی تقریر کی، جو باتیں انہوں نے جو الزامات عائد کیے، تو ان کو پیغام پہنچایا گیا کہ یار اپنا جو دونوں طرف جو لوگ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے بھی خیر خواہ ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی، یا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے بھی خیر خواہ ہیں، تو انہوں نے ایک کوشش کی تھی ایک پل کا کردار ادا کرنے کی، اور انہوں نے پیغام پہنچائے تھے کہ یار ذرا ہاتھ ہولا رکھو، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو کر چلیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ معاملات کو کسی پوائنٹ پر لا کر کوئی نتائج نکالیں، تاکہ ان کی بھی بات رہ جائے، آپ کی بھی عزت رہ جائے، اور ملک کا نظام بھی چلتا رہے۔ اس طرح کی پیغام رسانی تھی۔ اور جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ اس بات پر راضی ہیں، بات کر لیں، کیونکہ بات تو ان سے کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے طے کر لیا ہوا تھا کہ عمران خان کی حکومت سے بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جو لائے ہیں، جن کو وہ سلیکٹرز کہتے ہیں، یا جن کے نواز شریف نام لیتے ہیں، میں اب اس میں کوئی اولے والی بات تو اب رہی نہیں، ان کے حوالے سے میں بات کروں، نواز شریف کے حوالے سے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو لائے ہیں آرمی چیف صاحب اور جو عسکری قیادت ہے یا عسکری جو حکام ہے، تو بات تو ہوگی ان سے کہ بھائی جو پھر میں یہ بات کروں ان کے حوالے سے، اپنے حوالے سے بات نہیں کر رہا، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ان سے بات ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں مداخلت آپ بند کر لیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ بات جو تھی، اب اس کے لیے جو پیغام رسانی ہوئی تھی وہ اچانک بند ہو گئی ہے، اور وہ بند اس لیے ہوئی کہ جو کوئٹہ کا جلسہ جو تھا، نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، وہ بہت زیادہ سخت تھی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی مختلف فورمز پہ بات کی، بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی مسلسل جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جو تقریریں کر رہے ہیں، وہ بھی مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں مداخلت نہیں ہونے دیں گے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو رابطہ کار تھے، جو خیر خواہ تھے، ان کا خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو پہنچایا جائے گا تاکہ بات بہت آگے نہ جائے، لیکن آج میرے پاس خبر یہ ہے کہ وہ جو لائن ملی تھی نا، براہ راست ہاٹ لائن نہیں ملی تھی، لیکن رابطہ کاروں کے ذریعے سے ہی وہ جو لائن ملی تھی وہ کٹ گئی ہے۔ اب دوبارہ پاکستان کی سیاست میں جو کشیدگی تھی پیدا ہوئی، وہ جو تحریک ہے جو کشیدہ ہوتی جا رہی تھی، وہ اور زیادہ بڑھے گی، تلخیاں اور زیادہ بڑھیں گی۔ نواز شریف صاحب کی زبان، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، مریم نواز، ان کی زبانوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مزید تلخیاں آئیں گی، اور اس کی وجہ، حالانکہ یہ کوئی پاکستان کی یہاں پہ جو پولیٹکس ہے پاکستان میں، جو یہ جلسے جلوس، ان کی وجہ یہ جلسے جلوس نہیں ہیں، پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں ہے، اس کی وجہ گلگت بلتستان کے انتخابات۔ جو سگنلنگ ہوئی تھی نا، اس میں جو میسیجنگ ہوئی تھی، اس میں ظاہر ہے وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا، اس میں یہ تھا کہ یار آپ کوئی نظر آ جائے کہ یہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے اس طرح کی سخت باتیں۔ تو اب اپوزیشن یا پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھی وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو 2018 کے انتخابات میں کیا گیا تھا۔ انتخابات کی جو کیمپین تھی باضابطہ، تو وہاں پر نیشنل لیول کی لیڈرشپ میں سے بلاول بھٹو نے جا کے شروع کی ہے، اور وہ پچھلے کافی دنوں سے وہاں ہیں گلگت بلتستان میں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر
سوال بھی اٹھایا گیا کہ جی بلاول بھٹو جو ہیں وہ کوئٹہ کے جلسے میں نہیں آئے اور ان کی ڈیل ہو گئی، اور وہاں سے خبریں یہ آئیں اپو پی ڈی ایم کے پاس اور بلاول بھٹو کے ذریعے اور وہاں پر جو گراؤنڈ پر موجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ذریعے کہ ان کے حلقوں میں مداخلتیں ہو رہی ہیں۔ وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حق میں جو پاکستان کی اپوزیشن یعنی نیشنل اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے یا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، ان کو ان کے کینڈیڈیٹس کو وہاں پہ بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے، وہی جو 2018 کے انتخابات میں ہوا تھا وہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے تلخی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہ جو پیغام رساں تھے ان کو اب یہ کہا گیا کہ جی اب دیکھ لیں، پھر اب آپ تو کہتے ہیں کہ جی وہ بات کی جائے تو بات کہاں کریں، کوئی چیز کہیں سامنے والے فریق کی طرف سے بھی کوئی چیز نظر آئے، وہ تو نہیں کچھ ایسی جو لچک دکھا رہے۔ اور یہ الزام اپوزیشن اب لگا رہی کہ گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے اس میں اب گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ اگر بلاول بھٹو کو کہ ان کے جو جلسے ہیں گلگت بلتستان کے ان کو اگر آپ فالو کر رہے ہوں تو ان جلسوں میں بلاول ایک بات مسلسل کر رہے ہیں اور ہر تقریر میں کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے الیکشن میں عوام کے مینڈیٹ کے خلاف کوئی رزلٹ آیا تو پھر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو لے کر اسلام آباد میں آ کر دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا اور 2018 ہونے نہیں دوں گا، یعنی جو جنرل الیکشن میں پاکستان میں ہوا تھا بقول ان کے۔ تو یہ بہت بڑا سگنل ہے بلاول بھٹو کی طرف سے، اور وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ کوشش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی انتخابات جو ہیں وہ چرائے جائیں، یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو، جس وجہ سے تلخی جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، اور وہ لائن جو تھی ملنے کی کوشش تھی کی جا رہی تھی، یا جہاں جس حد تک ملی تھی اوپر کے لیول پر نہیں ملی تھی، تو وہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا یاروں دوستوں کے ذریعے ملی تھی یا یاروں دوستوں کا جو رابطہ ہوا تھا، تو وہ لائن پھر کٹ گئی ہے، وہ بھی اب فی الحال سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کردار، وفاقی حکومت کا کردار۔ اب کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو جو اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی، اس سے جو میں اپوزیشن والے تو کھل کے کہہ رہے ہیں، حکومت کے لوگوں سے جو بات ہوتی ہے تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ حکومت وہی کر رہی ہے، وہ جلتی پر تیل ڈال رہی ہے، یا دو فریق جو بڑے فریق ہیں ان کے درمیان جو تلخیاں ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو مزید بڑھایا جائے۔ پی ٹی آئی کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے وہ جو آپ ایاز صادق والا ایپیسوڈ دیکھیں جو ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں بات کی، اور اس کو کس طرح اس میں حکومت نے کوشش کی کہ اس کو جو دونوں فریقین ہیں یعنی بڑے یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم ان کو لڑایا جائے، اس میں بڑی کوشش کی پی ٹی آئی نے۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر کہیں کوئی لائن مل جاتی ہے تو یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، لہٰذا یہ لائن کٹی ہی رہے اور تلخیاں بڑھتی رہیں تاکہ بڑے لڑتے رہیں اور پی ٹی آئی حکومت کرتی رہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور آج جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ایاز صادق کے خلاف غداری کا مقدمہ جو ہے وہ درج کرنے کے لیے بھی اسلام آباد کے ایک تھانے میں درخواست آ گئی ہے صہیب نام کے کسی شہری کی۔ تو یہ بھی ایک سگنل ہے کہ جو رابطے یا جو تھوڑی بہت کوششیں تھیں وہ بھی اس کو جو میری خبر ہے اس کو تقویت دے رہے ہیں کہ جی یہ جو لائن تھی جو ملنے جا رہی تھی وہ ملنے سے پہلے ہی کٹ گئی ہے۔ اب جو باخبر لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اب آئندہ چند روز جو ہیں چند روز میں مزید تلخی آئے گی، اور جو گلگت بلتستان کا الیکشن جو 15 نومبر کو ہے اس الیکشن کا اگر نتیجہ اپوزیشن کی مرضی کا ہوا تو پھر معاملات کچھ ٹھنڈے ہوں گے، ورنہ حالات تیزی سے کشیدہ ہوں گے، سیاسی حوالے سے تیزی سے کشیدہ ہوں گے، اور سیاسی گرمی جو ہے ملک میں وہ اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔